Welcome to Dramai Touch. کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا. آواز نہیں آ رہی، تھوڑا اونچا بولو. مائرہ سلمان سے کس بات پر سوری کر رہی ہے؟ اونچا بولو، یہاں تک آواز نہیں آ رہی. I'm sorry سلمان، I'm sorry. آخر مائرہ کا قصور کیا ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ تمہیں ایسے تو معافی نہیں ملے گی. تم ایک کام کرو، اپنے منہ پہ تھپڑ مارو. تھپڑ مارو! آخر سلمان مائرہ کو ذلیل کیوں کر رہا ہے؟ ایسے نہیں، زور سے مارو، زور سے مارو. آخر وہ اپنی منکوحہ کو زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ اب ہاتھ جوڑو. اب کہو مجھے معاف کر دو سلمان. مجھے معاف کر دے سلمان. اور پھر اس کے دل کو سکون کیسے آتا ہے؟ اچھا اب جیسے حلف نہیں لیتے ویسے ہاتھ کھڑا کرو. آئیے جانتے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں کے ریویو میں. جب مائرہ کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے سلمان کو اپنے آفس کا درست پتہ نہیں دیا تو اس کی ماں، خاص طور پر اس کی دادی کو یہ بات بہت بری لگتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر سلمان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سارے زمانے کو بتاتا پھرتا کہ کتنی جھوٹی اور دغاباز ہو تم. مائرہ اپنے دفاع میں کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ اس کا ساتھ کیوں دیتی ہیں؟ پابندی وہ لگاتا ہے، نوکری وہ نہیں کرتا، انسیکیور وہ محسوس کرتا ہے، اور تو اور شکی وہ ہے. اتنی ساری برائیوں کے باوجود آپ کی زبان پر اس کی تسبیح کیوں رہتی ہے؟ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے سلمان ہی آ جاتا ہے. اسے دیکھ کر دادی اور مائرہ کی ماں کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں اور دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں. سلمان یہ سب کچھ سن چکا ہوتا ہے. وہ بڑی فنکاری سے کہتا ہے کہ تم کچھ تو میرے بارے میں سوچتی ہو، اچھا لگا، لیکن میرے اندر اتنے کیڑے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن میں کیڑے مار سپرے کا استعمال کر کے اپنے اندر کے سارے کیڑے مروا دوں گا تاکہ تمہارے قابل ہو سکوں. میں تو تمہارے لیے نوکری ملنے پر مبارکباد کا کارڈ لایا تھا جس پر میں نے لکھوایا تھا کہ فرام یور لونگ ہسبینڈ، اور یہ کہتے ہوئے اس نے رونے والی شکل بنائی ہوتی ہے. یہ باتیں سن کر مائرہ کی دادی جو کہ سلمان کی نانی ہوتی ہیں اسے خوب دلاسے دیتی ہیں اور اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ پڑھائی لکھائی نے اس لڑکی کا دماغ خراب کر دیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم اسے 2 دن میں تیر کی طرح سیدھا کر دو گے. پھر وہ کھانے کی میز پر مائرہ سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تم مجھ سے معافی مانگو گی، لیکن چونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اس لیے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم مجھ سے معافی مانگو. یہ معافی وغیرہ رہنے دو، اور اگر ممکن ہو تو کھانے کے بعد میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلے جانا، میں نے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس منافق کا خطرناک کھیل. وہ راستے میں مائرہ کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو تھپڑ مار مار کر اس کا منہ لال کر دیتا. مائرہ بیچاری اسے سوری کرتی ہے لیکن وہ اسے بار بار اونچی آواز میں سوری کرواتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تمہیں سوری ایسے نہیں ملے گی، پہلے اپنے منہ پر تھپڑ مارو. مائرہ بیچاری اپنے منہ پر تھپڑ مارتی ہے لیکن اس کم ظرف کا غصہ پھر بھی کم نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ زور سے مارو. بیچاری اور زور سے مارتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اب تم میرے سامنے ہاتھ جوڑو اور پھر اونچی آواز میں سوری کرو. مائرہ روتی ہوئی یہ بھی کر دیتی ہے لیکن اس خبیث کے کینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایک ہاتھ اٹھا کر حلف اٹھاؤ اور قسم کھاؤ کہ تم آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرو گی. جب مائرہ بیچاری خوب قسمیں کھا لیتی ہے تو پھر سلمان اسے کہتا ہے اچھا چلو آؤ اب آئس کریم کھاتے ہیں. ناظرین، بیچاری کا نہ کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی باپ ہے، اسی لیے اس کو یہ ظلم و ستم سہنا پڑ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آج یہیں تک، چلیے ملتے ہیں اب اگلے ریویو میں. ٹل دین اللہ حافظ. کائنڈلی ڈرامائی ٹچ کو سبسکرائب کر لیجئے. شکریہ.